السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہماری جو ملاقات ہوئی تھی اس میں ہم نے آپ سے جس موضوع پر گفتگو کیا تھا وہ موضوع تھا خوش نصیب لوگ، اور میں نے ضمن میں کچھ صحابہ کرام کا تذکرہ کیا تھا جو سن 11 نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے اثر سے مسلمان ہوئے تھے، جن میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، اسی طرح طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یمن کے قبیلے دوس کے تھے، ان کے اسلام لانے کا ہم نے آپ سے تذکرہ فرمایا تھا۔ آج ہمارا موضوع ہے آسمانوں کا سفر، جس میں میں آپ کو اسراء اور معراج کا واقعہ بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک ایسی ٹیم اور ایک ایسے ڈیلیگیشن کا ذکر کروں جو اسی 11 نبوت کے اندر، یعنی سن 11 نبوی میں نبوت کے 11ویں سال میں حج کے موسم کے اندر یثرب یعنی مدینے سے آئے تھے۔ حج اور عمرہ کرنا ان کا مقصد تھا، طواف بیت اللہ کے لیے وہ آئے ہوئے تھے، کیونکہ ان دنوں مکے کی زندگی جیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری پریشانیاں کفار مکہ کی طرف سے ہوا کرتی تھیں، اور آپ ہمیشہ اس تعلق سے فکر مند رہا کرتے تھے۔ اس لیے آپ نے حکمت عملی یہ بنائی تھی کہ دعوت و تبلیغ کے لیے آپ نے رات کے حصے کو چنا تھا، اور زیادہ تر آپ رات کی تاریکی اور رات کے اندھیروں میں قبائل کے پاس جایا کرتے یا افراد سے جا کر ملا کرتے اور انہیں اللہ کی توحید سمجھایا کرتے تھے۔ بس 11 نبوی ہی کے اندر ایک دن آپ اپنے جگری دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رات کی تاریکی میں نکلے، اور چلتے چلتے آپ مینا کی گھاٹی میں پہنچ گئے۔ وہاں پر کچھ لوگوں کی گفتگو اور بات چیت کرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب گئے، آپ نے دیکھا تو وہ ایک ٹیم کی شکل میں ہے، 6 افراد پر مشتمل ایک قافلہ ہے، اور یہ سارے کے سارے لوگ مدینے سے آئے تھے یثرب سے، اور سب کے سب قبیلے خزرج کے تھے۔ اور اتفاق سے ان دنوں مدینے کے اندر رہنے والے یہود نے لوگوں میں یہ بات پھیلا رکھی تھی کہ اس زمانے میں ایک نبی رونما ہونے والا ہے، وہ نبی جب آئے گا تو ہم اس کے ذریعہ، اے اہل مدینہ، ہم تمہارے خلاف جہاد کریں گے اور ہم تمہیں عاد کی طرح قتل کر دیں گے۔ یہ چیزیں خزرج کے لوگوں نے بھی سن رکھی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر سب سے پہلا سوال جو آپ نے کیا کہ آپ لوگ کہاں سے ہیں؟ انہوں نے بتایا ہم یثرب کے ہیں، مدینے کے ہیں۔ تو آپ نے کہا اچھا، اور قبیلہ کون سا ہے؟ انہوں نے بتایا ہم سب قبیلے خزرج کے ہیں۔ تو آپ نے ان سے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہود مدینہ کے حلیف لوگ ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اگر بات ایسی ہے تو کیوں نہ ہم تھوڑی دیر بیٹھ کر کچھ باتیں کر لیں۔ وہ لوگ راضی ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اطمینان سے بیٹھے، اور آپ نے ان کے سامنے اپنے نبوت کی بات کی، اللہ کی توحید ان کو سمجھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن کی آیات بھی پڑھ کر تلاوت کر کے سنائی۔ یہ سارا ماجرا وہ دیکھتے اور سنتے رہے۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ یہ تو وہی نبی معلوم ہوتا ہے جس کا نام لے کر یہود مدینہ ہم کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ وہ نبی آئے گا، ہم اس پر ایمان لائیں گے اور تمہارے خلاف ہمارا جہاد ہوگا اور ہم تمہیں قتل کریں گے۔ پھر آپس میں وہ کہنے لگے کہ دیکھو یہ تو وہی نبی معلوم ہوتا ہے، اگر بات ایسی ہے تو یہود ہم سے سبقت نہ لے جانے پائیں، ہمیں ان سے پہلے ایمان لانا چاہیے۔ پھر ان سب نے باتفاق رائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ الحمدللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تاثیر تھی، اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ لیجئے ایک ساتھ 6 جوانوں کا ایک قافلہ مسلمان ہوتے ہوئے نظر آیا، اور سب کے سب آپ کے حامی اور مددگار بن گئے۔ اور اس طرح یہ یہاں سے جب واپس ہوئے مدینہ اور یثرب واپس گئے تو اسلام اپنے ساتھ لے کر گئے، اور ان 6 لوگوں کے قافلے سے پورے مدینہ اور اطراف کے علاقوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔ یہی مکہ کی زندگی ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کامیابی ملی، اور آپ برابر جس مشن کو لے کر آئے تھے، آپ اس توحیدی مشن کو لے کر کبھی دن میں کبھی رات میں نکلتے رہے، لوگوں کو راہ حق کی طرف بلاتے رہے، اور اللہ جن کو توفیق دیتا رہا وہ ہدایت یاب ہوتے رہے، اور الحمدللہ مسلمانوں کا یہ قافلہ رفتہ رفتہ بڑھتا رہا۔ لیکن مکے ہی کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم معجزہ اللہ نے عطا فرمایا، جو یقیناً صرف ہمارے نبی کا خاصہ ہے، کسی اور نبی کو یہ معجزہ نصیب ہی نہیں ہوا، اور وہ معجزہ ہے
آسمانوں کا سفر، جسے ہم اسرا اور معراج کہتے ہیں۔ اسرا اور معراج کب پیش آئی؟ اس کی تاریخ میں مؤرخین، شراح حدیث اور مفسرین نے کئی باتیں ذکر کی ہیں۔ جیسے علامہ قرطبی نے اور علامہ نووی نے کہا ہے کہ یہ معراج نبوت کے 5ویں سال پیش آئی۔ علامہ منصور پوری نے رحمۃ للعالمین میں کہا ہے کہ معراج کا یہ واقعہ نبوت کے 10ویں سال کا ہے۔ اس کے علاوہ بھی مورخین نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ معراج یہ نبوت کے 12ویں سال کا واقعہ ہے۔ کچھ اور مورخین نے 13واں سال بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے 13ویں سال ہجرت سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ لیکن پہلی دو باتیں کہ 5 نبوی یا 10 نبوی میں معراج کا جو واقعہ پیش ہونے والی بات ہے، یہ درست نہیں معلوم ہوتی، یہ اقوال مناسب نہیں معلوم ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 10 نبوت میں ہوا ہے، یعنی نبوت کا 10واں سال تھا جب اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے کوچ کر گئیں۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کا انتقال 5 وقتہ نمازیں فرض ہونے کے پہلے کا معاملہ ہے۔ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اس وقت تک نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں، یعنی حضرت خدیجہ ان نمازوں کو پانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو داغ فراق دے گئیں۔ تو جب معاملہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کو 5 وقتہ نمازیں نہیں ملیں اور یہ بات کنفرم ہے کہ معراج ہی کے موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ 5 وقتہ نمازیں اپنے نبی کو تحفے کے طور پر دی تھیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ معراج نہ تو 5 نبوی کی بات ہے، نہ یہ معراج 10 نبوت میں ہو سکتی ہے، بلکہ اس کے بعد ہی کا یہ واقعہ ہوگا، کیونکہ حضرت خدیجہ کا انتقال 10 نبوی میں ہوا ہے اور ان کو یہ نمازیں نہیں ملی تھیں۔ اب جب یہ بات طے ہو گئی تو پھر زیادہ راجح بات یہی ہے کہ یا تو 12ویں نبوت کی بات ہے یا پھر 13ویں نبوی کے اندر، یعنی نبوت کے 13ویں سال یہ واقعہ پیش آیا ہوگا۔ لیکن اس کی کوئی بہت ہی صریح اور کلیئر دلیل کسی بھی کتاب میں نہیں مل رہی ہے۔ ایگزیکٹ ایسی کوئی تاریخ پتہ چلے کہ 12 نبوت میں یا 13 نبوت میں فلاں مہینے اور فلاں تاریخ میں یہ معراج پیش آئی۔ لیکن اگر سورہ اسراء، جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، جس میں اسراء اور معراج کا ذکر اللہ نے فرمایا، جس کی آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اگر سورہ اسراء کو غور سے پڑھا جائے اور اس پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے اسراء اور معراج کا یہ واقعہ یہ مکی زندگی کے بالکل آخری لمحات کا ہے اور ہجرت سے پہلے یہ پیش آیا۔ یہی بات زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، میں یہاں ایک بات آپ کو یاد دلا دوں، شاید آپ اس بات پر تعجب کریں کہ آخر معراج اتنا بڑا معجزہ جو ہمارے نبی کو ہاتھ آیا، ہمارے نبی آسمانوں کی سیر کو گئے، اللہ تعالیٰ سے وہاں جا کر کے کچھ تحفے لے کر کے آئے، یہ واقعہ اس کی کوئی تاریخ نہیں، یہ واقعہ اس کے بارے میں کوئی کلیئر کٹ ایسی بات نہیں کہ جس سے پتہ چلے یہ واقعہ کس مہینے، کس سن اور کس گھڑی پیش آیا۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ آخر معراج کی تاریخ، پوری تاریخ اسلام پڑھ ڈالیے، کوئی محدد اور متعین خاص تاریخ کیوں نہیں ہے؟ اس میں اختلافات اتنے زیادہ کیوں ہیں؟ اصل میں اسلام میں اہم وہ چیز ہے جو نبی کو اس رات بطور تحفہ ملی۔ یہ رات وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، بلکہ ہمارا ٹاپک اس رات میں ملنے والے تحفے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور آگے کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن وقت ہو گیا چھوٹے سے وقفے کا، تھوڑا سا انتظار کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں۔ جو لوگ سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے، پھر کیا ہوا؟ شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا، کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے۔ ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، وہ احمق کہلائے گا، عقل مند نہیں ہے وہ۔ مگر اسلام میں بیداری ہے۔ شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے، ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں۔ پوچھو تو صحیح شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے، زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی، ہر جمعہ رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔
सिर्फ i+TV पर बेहतर जिंदगी के लिए। इस्लाम की पाक दामनी पर लगाए गए इल्जामात। निकाह करो उन औरतों से जिन्हें तुम पसंद करते हो, 2-2, 3-3, 4-4, लेकिन अगर तुम्हें डर है कि इंसाफ नहीं कर पाओगे तो सिर्फ एक। इस्लाम की दूर अंदेशी पर उठाए गए सवालात। एड्स कितने सारे लोगों को है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बात के ताल्लुक से वार्निंग दी थी, जब किसी ज़माने में ऑब्स्टिनिटी जाहिर होगी तो वहाँ अल्लाह ताला मौत और डिजीजेस को भेजेगा। इस्लाम की हिकमत अमली पे किए गए एतराज़ात। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मकसद ही था पीस कायम करना, मगर मुखालफीन को लाजवाब कर गई इस्लाम की सच्ची तालीमात। अल्लाह ने कहा पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो। फेस टू फेस ब्रदर जैद पटेल के साथ हर जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ i+TV पर बेहतर जिंदगी के लिए। आतंकवाद का विरोध शेख अरशद बशीर मदनी के साथ हर इतवार रात 8 बजे सिर्फ i+TV पर बेहतर जिंदगी के लिए। अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। मुहतरम नाज़रीन किराम और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लाम, इस नशिस्त में आपका हम फिर से इस्तक़बाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने मेराज का वाक़या आपसे ज़िक्र फरमाया। मेराज में नबी को क्या मिला, हमें उस ताल्लुक़ से ज़रूर फ़िक्रमंद रहना चाहिए, पढ़ना चाहिए और उसके क्या तकाज़े हैं उसे अदा करना चाहिए। आइए अब हम आगे चलते हैं और आपको ये बताएं कि मेराज कैसे पेश आई। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रूहानी अंदाज में गए थे या जिस्म के साथ आपको ले जाया गया? आइए हम जानते हैं। इस ताल्लुक़ से अगर तफसील आपको पढ़ना है तो आप इब्न क़य्यिम की किताब ज़ादुल मआद पढ़िए, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 47, 48 और उसके बाद यहाँ पर मेराज की पूरी तफसील दर्ज है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज बात यह है कि आपको जिस्मानी मेराज हुई है। आप अपने जिस्म के साथ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमरा आप आसमानों की सैर किए हैं। यही बात राजे है और वो कुछ इस तरह से है कि अल्लाह की तरफ से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुराक नामी एक सवारी लेकर आते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस पर सवार करते हैं और रात ही में मक्के की सरजमीन से फ़लस्तीन का बैतुल मुक़द्दस का सफ़र कराते हैं। रास्ते में मकाम इलिया में एक जगह हज़रत जिब्रील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकते हैं और आपकी ज़ियाफ़त करते हैं। मेहमान नवाजी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 2 चीज़ें पेश करते हैं, एक दूध का प्याला और दूसरे शराब का। इसका ज़िक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस सहीहा में मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों प्याला आपने देखा और आपने उसमें से दूध का प्याला उठाया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको फितरत की रहनुमाई फरमाई। हज़रत जिब्रील आगे कहते हैं, अगर आप शराब को ले लेते, शराब के प्याले को उठाकर उसे पीते, आपकी उम्मत गुमराह होती रहती, भटकती रहती, इसलिए कि शराब की फितरत में बजाते खुद गुमराही है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जिब्रील कह रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि आपने दूध के प्याले को अपनाया, आपने शराब को हाथ नहीं लगाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियाफ़त करने के बाद जिब्रील आगे बढ़ते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर सवार करके बैतुल मुक़द्दस पहुँचते हैं। वहाँ पर बैतुल मुक़द्दस के दरवाज़े में जो हल्का था, उसी हल्के से बुराक सवारी को बांध देते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक़सा के अंदर तमाम अम्बिया किराम की इमामत कराते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अम्बिया को नमाज़ पढ़ाई, आप इमाम बने और इस तरह आप इमामुल अम्बिया हो गए। लेकिन बाज़ लोग सवाल करते हैं, ये सारे अम्बिया किराम इस दुनिया से जा चुके थे, तो कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इमामत कराई? इसका जवाब ये है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस की खबर है, इसे हम तस्लीम करते हैं। हमारे लिए मामला एक गैब का मामला हो गया है, हमने अपनी आँखों से नहीं देखा, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ खबर दे, इसी तरह अल्लाह ताला गैब के बारे में जो कुछ बताए उस पर ईमान लाना हम मोमिनों के लिए ज़रूरी होता है। इसलिए हम इस वाक़े पर ईमान रखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो अफ़ज़लुल अंबिया हैं, इमामुल अंबिया हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया की इमामत करने का हक़ अल्लाह ने उनको
اس کی توفیق عطا فرمائی، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو وہاں نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد پھر حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ لے کر آسمانوں کی سیر پر نکلتے ہیں۔ اسی رات حضرت جبریل علیہ السلام جب آسمانی دنیا پر پہنچتے ہیں، وہاں دروازے پر دستک دیتے ہیں، اور جبریل کے دستک دینے پر اللہ کے حکم سے وہ دروازہ کھولا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، جس کو آسمانی دنیا کہا جاتا ہے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم سے ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو آپ سلام کرتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں، اور آدم علیہ السلام آپ کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں اور آپ کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ وہاں سے حضرت جبریل آگے بڑھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جاتے ہیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اللہ کے دو نبیوں سے ہوتی ہے، یحییٰ بن زکریا علیہ السلام سے اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے۔ ان دونوں کو آپ سلام کرتے ہیں اور وہ دونوں آپ کا جواب دیتے ہیں اور آپ کی نبوت کا وہ سب اقرار کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جاری رہتے ہوئے تیسرے آسمان تک پہنچتا ہے، اور جب آپ تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام ملتے ہیں، جو آپ کو اہلاً و سہلاً کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں سلام کرتے ہیں تو اس کا جواب دیتے ہیں، اور اسی طرح یوسف علیہ السلام ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ پھر آپ کا سفر آگے بڑھتا ہے، آپ چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں، جہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام، ان کو آپ سلام کرتے ہیں اور آپ کی ملاقات ان سے ہوتی ہے۔ ادریس علیہ السلام آپ کو اہلاً و سہلاً کہتے ہیں اور آپ کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام آپ کو پانچویں آسمان پر لے جاتے ہیں، اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، جنہیں آپ سلام کرتے ہیں، وہ آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور آپ کو مرحبا کہتے ہیں اور آپ کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل ہی کے ساتھ چھٹے آسمان پر جاتے ہیں، جہاں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں، آپ کو مرحبا کہتے ہیں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہونے لگتے ہیں ساتویں آسمان کی طرف، تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، موسیٰ کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بعد میں سوچتا ہوں ایک نبی مبعوث ہوا جس کی امت میری امتیوں سے زیادہ جنت میں جائے گی۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور ساتویں آسمان پر پہنچتے ہیں، جہاں ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ آپ انہیں سلام کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور آپ کو مرحبا کہتے ہیں، آپ کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ بعد میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت جبریل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جاتے ہیں، جس کا ذکر قرآن میں ہے، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک جاتے ہیں اور پھر اللہ رب العالمین کے دربار میں آپ کی حاضری ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے آپ کچھ تحفے حاصل کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین آپ کو جو تحفے دیتا ہے ان میں سب سے بڑا تحفہ ہے نماز، الصلاۃ، جس کا ذکر صحیح مسلم باب السدرۃ المنتہا 173 نمبر کی حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو معراج کے موقع پر 3 تحفے دیے۔ نمبر 1 الصلوات الخمس، 5 وقت کی نمازیں۔ یہ نمازیں 5 وقت کیسے ہوئیں؟ اللہ رب العالمین نے جب ہمارے نبی کو دیا تھا تو یہ کل 50 وقت کی نمازیں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ لے کر واپس لوٹے، اور جب چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، نبی آپ کو کیا ملا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے 50 وقت کی نمازیں ملی۔ کتنی نمازیں ناظرین؟ 50 وقت کی نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرا مشورہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین سے جا کر تخفیف کرا لو، کم کرا لو، کیونکہ اتنے وقت کی نمازیں امت آپ کی اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے پاس واپس گئے اور یہ بات رکھی کہ کم کر دی جائے، امت ہماری اتنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ تو اللہ رب العالمین نے 10 وقت کی نمازیں کم کر دی۔ پھر واپس ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے پھر گزر ہوا، نمازیں کتنی ہوئیں؟ کہا اللہ نے 10 معاف کر دیا۔ موسیٰ نے کہا اب بھی پھر جاؤ، اے نبی پھر جاؤ، 40 وقت کی نمازیں آپ کی امت کیسے پڑھ سکے گی؟
ہمارے یہاں 2 وقت کی نمازیں نہیں ادا کر پا رہے تھے۔ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ اور اپنے رب کے درمیان کئی بار آتے جاتے رہے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نمازیں کر دیں۔ 50 کو اللہ رب العالمین نے 5 بنا دیا، لیکن سبحان اللہ، اللہ نے 5 وقت پڑھنے والوں کے لیے 50 کا ثواب باقی رکھا۔ کیسے؟ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ناظرین کرام وقت ہو گیا ہے، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر یہ موضوع لے کر حاضر رہوں گا اور معراج کا پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ دلچسپ پروگرام ہمارا چلتا رہے گا۔ بس آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کے ساتھ جڑے رہیے۔ انشاءاللہ میں بھی حسب وعدہ آپ کے سامنے یہ پروگرام، جو آپ کا دلچسپ پروگرام ہے پیغام سیرت النبی، لے کر ضرور حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت للعالمین۔